تک توسیع کر دی۔ وزیراعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ۔ حکومت کا سمارٹ لاک ڈاؤن میں مزید 15 روز توسیع کا فیصلہ۔ قومی رابطہ کمیٹی نے رمضان المبارک میں سمارٹ لاک ڈاؤن سے متعلق تجاویز کا جائزہ لیا۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہوئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپنے صوبے کے حوالے سے سفارشات پیش کی۔ جنگ کے قرنطینہ سینٹر ویٹرنری کالج سے اچھی خبر۔ کرونا ٹیسٹ نیگیٹو آنے پر 22 زائرین سمیت 23 مریضوں کو گھر بھیج دیا گیا۔ چنیوٹ میں بھی 3 مریضوں نے کرونا کو شکست دی۔ فاسٹ یونیورسٹی قرنطینہ سے گھر جانے کی اجازت مل گئی۔ فیصل آباد میں ایک ہی گھر کے 10 افراد میں کرونا کی تصدیق۔ تمام مریض جنرل اسپتال غلام محمد آباد منتقل۔ علاقہ سیل اور مکینوں کے ٹیسٹ کا فیصلہ زیر غور۔ فیصل آباد میں کوارنٹائن مزید 113 افراد کے ٹیسٹ ہوں گے۔ وائرس سے متعلق نمونے 48 گھنٹے بعد لیے جائیں گے۔ نیگیٹو رپورٹ پر گھر بھیج دیا جائے گا۔ پازیٹیو رپورٹ پر قرنطینہ میں ٹھہرایا جائے گا۔ پاکستان ایئر لائن کی خصوصی فلائٹ دبئی سے فیصل آباد پہنچی۔ PK 8222 دبئی سے 142 مسافروں کو لے کر فیصل آباد پہنچے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے پارس قرنطینہ نجی ہوٹلز میں انتظامات مکمل، جبکہ PIA کی دوسری خصوصی فلائٹ بھی 145 مسافروں کو دبئی سے لے کر فیصل آباد پہنچ گئی۔ سکریننگ اور ٹیسٹوں کا عمل 48 گھنٹوں میں مکمل کیا جائے گا۔ فیصل آباد تھانہ سبن آباد کے علاقے میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے زاہد علی جاں بحق۔ ملزم عباس پراپرٹی ڈیلر نے خود پولیس کو کال کر کے موقع پر گرفتاری دی۔ زمین کے تنازع پر فائرنگ کی گئی، دیگر ملزمان کی تلاش جاری۔ رحمتوں، برکتوں اور مغفروں کا مہینہ آ گیا۔ پاکستان میں رمضان المبارک کا آغاز ہو گیا۔ سٹی 41 کی طرف سے تمام اہل ایمان کو رمضان المبارک۔ رمضان میں عوام کو ریلیف ملنے کی آخری امید بھی ساتھ چھوڑ گئی۔ یوٹیلیٹی سٹور ملازمین کی ہڑتال، ملک بھر کے یوٹیلیٹی سٹورز بند۔ فیصل آباد میں 95، جھنگ 83، ٹوبہ 80 اور چنیوٹ کے 14 سٹورز بند۔ کورونا سے بچاؤ کے لیے حفاظتی سامان مہیا کیا جائے۔ کانٹریکٹ ملازمین کی جانب سے مستقل کرنے کا مطالبہ۔ ماہ رمضان کے آغاز پر ہی مہنگائی کو پر لگ گئے۔ چنیوٹ میں سبزیاں اور پھل 10 سے 20% مہنگے۔ ٹماٹر 30 سے 60، سبز مرچ 50 سے 70، پیاز 50 سے 70 روپے کلو، ادرک اور لہسن 280 روپے کلو میں فروخت۔ 80 روپے درجن میں ملنے والا کیلا 120 روپے کا ہو گیا۔ سیب 140 سے 170 روپے کلو تک پہنچے، جبکہ فیصل آباد میں سبزیوں کی قیمتوں میں کمی واقع۔ لہسن 210، لیمو 180، سبز مرچ 25، پیاز 40 اور دیگر سبزیوں کے ریٹ کم ہو گئے۔ ماہ سیام کے دوران جھنگ میں مصنوعی مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی پر سخت کارروائی کا فیصلہ۔ اشیاء خورنوش کی مقررہ نرخوں پر دستیابی یقینی بنائی جائے۔ DC طاہر بٹو نے پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کو ہدایات جاری کر دی۔ رمضان میں اشیاء خورنوش مناسب دام پر فروخت کرنے کے لیے اقدامات۔ فیصل آباد کی سپر مارکیٹ اور سپر سٹورز پر رمضان کاؤنٹرز بنانے کا فیصلہ۔ AC صدر عمر مقبول نے انتظامات کا جائزہ لیا۔ فیصل آباد لاک ڈاؤن کے نفاذ کو 1 ماہ سے زائد عرصہ گزر گیا۔ گھنٹہ گھر سمیت 8 بازاروں میں دکانوں کی بندی سے کاروبار متاثر ہونے لگا۔ سابق ڈپٹی میئر امین بٹ نے کہا، دکانداروں کو چند گھنٹوں کے لیے حفاظتی اقدامات کے ساتھ دکانیں کھولنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر کی پالیسی اب مزید نہیں چل سکتے۔ کام کی اجازت دینی ہے تو تمام کاروبار کرنے دیں، ورنہ ملک میں کرفیو لگا دیں۔ صدر انجمن تاجران سٹی جسر خواجہ شاہد رزاق نے حکومت سے قومی پالیسی بنانے کا مطالبہ کیا۔ لیبر قومی موومنٹ کے سیکٹر صدور اور مزدوروں کا فیصل آباد میں اجلاس۔ مزدوروں نے حکومت کی جانب سے امداد نہ ملنے کا شکوہ کیا۔ چیئرمین LQM لطیف انصاری نے فیکٹریاں چلانے کا مطالبہ کیا۔
انجمن اسلامیہ بڑا قبرستان کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں قبرستان کی دکانوں کے کرایہ دار دکانداروں کا 1 ماہ کا کرایہ چھوڑنے کا اعلان۔ چنیوٹ میں نافذ العمل دفعہ 144 کے تحت لاک ڈاؤن کا سلسلہ جاری۔ شہر کے تمام بڑے کاروباری مراکز تاحال بند۔ خلاف ورزی کرنے پر 156 افراد گرفتار، 95 مقدمات درج۔ 1112 چھوٹے دکانداروں کو شخصی ضمانت پر وارننگ نوٹسز جاری۔ خلاف ورزی پر 436 گاڑیاں قبضے میں لے لی گئی۔ جنگ میں کرونا ایمرجنسی کے دوران محکمہ صحت کی سنگین غفلت، قرنطینہ سینٹرز کا کوڑا طلب کرنے والا عملہ حفاظتی اقدامات سے محروم۔ انسینیریٹرز پر تعینات عملے کو گلوز، ماسک نہ ہی سینیٹائزرز دیے گئے۔ حفاظتی کٹس بھی نہ دی جا سکی، ملازمین کی زندگیاں داؤ پر لگ گئی۔ سی ای او ایجوکیشن فیصل آباد علی احمد سیان کا دالوبال، ڈسکوٹ اور تاندے والا کے احساس کفالت سینٹر کا سرپرائز وزٹ۔ احساس کفالت سینٹرز میں اساتذہ اور آفیسرز کی ڈیوٹیوں کا جائزہ لیا۔ سینٹرز پر آنے والے مستحق مرد و خواتین کے لیے انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا۔ احساس کفالت پروگرام کے دوسرے فیز میں چنیوٹ کے 29,000 مستحقین میں 30,000 سے زائد رقم تقسیم۔ احساس سینٹرز پر احتیاطی تدابیر کا خیال رکھا گیا، کسی بھی وجہ سے پیسے نہ ملنے والوں کی جانچ پڑتال جاری۔ کمالیہ میں ترجمان پنجاب حکومت ساجدہ آصف کاٹیا کے احساس کفالت سینٹر کا دورہ، تمام تر انتظامات کا جائزہ لیا۔ کہتی ہیں احساس کفالت پروگرام کے تحت 10,000 سے زائد خاندانوں کو 13 کروڑ روپے سے زائد رقم تقسیم کی جا چکی۔ کورونا کو مد نظر رکھتے ہوئے سماجی فاصلے کو یقینی بنایا گیا۔ پیر محل تحصیل میں احساس کفالت سینٹر کو بالآخر بحال کر دیا گیا۔ احساس کفالت سینٹر پر رقم دینے والا عملہ نہ پہنچنے پر سینٹرز بند ہو گئے تھے۔ سینٹرز میں آنے والے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ اے سی مرحبا نعمت نے فوری ایکشن لے کر سینٹرز کو دوبارہ بحال کر دیا۔ فیصل آباد میں یاسین آباد اور ملیکہ علاقوں میں کلورین ملے پانی کا چھٹکاؤ۔ MWM اور المجلس ڈیزاسٹر مینجمنٹ سیل کے اشتراک سے سپرے کیا گیا۔ رانا انعام منج اور ڈاکٹر افتخار نقوی 7 روزہ مہم چلانے کے لیے پرعزم۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں ڈی ایس پی نعیم عزیز کا شہر بھر کی مساجد کا دورہ، حکومت کی جانب سے جاری کردہ SOPs کا جائزہ لیا۔ نعیم عزیز نے کہا کہ علماء حکومت کی جانب سے جاری کردہ 20 نکات پر عمل پیرا رہیں تو مساجد کھلی رہیں گی۔ ٹوبہ ٹیکسنگ میں بلال مسجد انتظامیہ کی جانب سے احسن اقدام، پیر محمد شمس الرحمان قادری نے منتظمین کے تعاون سے سینیٹائزر گیٹ لگا دیا۔ کورونا کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے حکومتی ہدایات پر عمل پیرا ہونے کی تلقین۔ حکومت کی اپیل پر پاکستان سنی تحریک کی جانب سے جمعہ یوم توبہ اور یوم رحمت کے طور پر منایا گیا۔ رمضان المبارک کی آمد پر کرونا وائرس سے نجات کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی، جبکہ ٹوبہ ٹیکسنگ میں رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہونے پر خصوصی دعا۔ مولانا عبدالحمید نے کرونا کی وبا سے نجات کے لیے خصوصی دعا کرائی۔ ڈی سی ٹوبہ آمنہ منیر کی زیر صدارت امن کمیٹی کا اجلاس، رمضان المبارک میں امن و امان کے قیام سمیت دیگر معاملات پر مشاورت۔ صدر مملکت اور علماء کرام کے مشترکہ اعلامیے پر عمل درآمد کا فیصلہ، اجتماعی افطاری نہیں ہوگی، سامان پیک میں دیا جائے۔ شورکوٹ غلہ منڈی کا 42 سال قبل شروع ہونے والا منصوبہ مکمل، ایم پی اے میاں آصف کاٹیا نے افتتاح کیا۔ چیئرمین مارکیٹ کمیٹی میاں الطاف حسین کاٹیا دیگر کی شرکت۔ 31 افراد کے 37 سال بعد فائلز ملی، دیگر فائلز بذریعہ قرعہ اندازی دی جائیں گی۔ فرد کے حصول اور جائیداد کی خرید و فروخت میں مشکلات دور ہوں گی، مخصوص سٹاف کے ساتھ اراضی ریکارڈ سینٹرز کھول دیے گئے۔ ہیلپ لائن نمبر پر کال کر کے بکنگ کرائے، سینٹر جا کر فرد حاصل کرے۔ کورونا کے پیش نظر طریقہ کار وضع کر دیا گیا۔ محکمہ سوئی گیس کا کرونا وائرس کے پیش نظر گھریلو صارفین کو ریلیف، سوئی گیس کے ماہانہ بل 3 اقساط میں وصول کیے جائیں گے۔
عدم ادائیگی پر کوئی جرمانہ عائد نہیں کیا جائے گا۔ فیصل آباد شہر میں گرج چمک کے ساتھ بارش، تیز ہواؤں کے ساتھ بارش نے کسانوں کو پریشان کر دیا۔ کٹائی کے موسم میں بارش، گندم کی فصل کو بڑے نقصان کا اندیشہ۔ جنگ بستی شہنی والا کے قریب مخالفین نے گندم کی فصل کو آگ لگا دی۔ مخالفین نے 3 ایکڑ پر کھڑی فصل کو آگ لگائی۔ آگ لگنے کے نتیجے میں فصل جل کر راکھ ہو گئی۔ فصل کے مالک بابر حمید نے پولیس کو کارروائی کے لیے درخواست دے دی۔ گلابی سنڈی اور سفید مکھی کے ممکنہ حملے کا خدشہ، فصل کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا۔ ایوب ریسرچ حکام نے کپاس کے کاشتکاروں کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ کاشتکاروں کو فصل کی کاشت سے پہلے جڑی بوٹیاں اور پرانی فصلوں کی باقیات تلف کی تلقین۔ تھانہ پیپلز کالونی پولیس کا آتش بازی کے خلاف کریک ڈاؤن، پولیس نے بڑی تعداد میں آتش بازی کا سامان برآمد کیا، جبکہ ایک ملزم بھی گرفتار۔ مکوانہ کے رہائشی غفور پر مقدمہ درج۔ ڈی ایس پی انور سعید کی سربراہی میں کھلے والا پولیس کی کارروائی، 6 ڈاکوؤں پر مشتمل 2 رکنی گینگ گرفتار۔ ڈاکوؤں نے شہریوں سے لوٹے جانے والے 27 لاکھ روپے برآمد کر کے متاثرین کے حوالے کر دیے۔ ایس پی جڑا والا ناصر باجوہ نے پریس کانفرنس کے دوران ملزمان کو میڈیا کے سامنے بھی پیش کر دیا۔ فیصل آباد میں جدید اسلحے کی نمائش اور ہوائی فائرنگ کا سلسلہ نہ تھم سکا۔ ہوائی فائرنگ کی روک تھام پولیس کے لیے چیلنج بن گئی۔ ملزم عثمان عرف مانی کی جانب سے ہوائی فائرنگ کی فوٹیج سٹی 41 کو موصول، اہل علاقہ کا اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ جنگ کا پولیس کانسٹیبل جرائم پیشہ افراد کا سہولت کار نکلا، چوروں ڈکیتوں کو پولیس کی نقل و حرکت سے آگاہ کرتا ہے، اسلحہ بھی فراہم کرتا ہے۔ چوری اور ڈکیتی میں ملوث گرفتار گروہ نے پول کھول دیا، جی پی او کے حکم پر کانسٹیبل معطل، گرفتار کر لیا گیا۔ فیصل آباد میں سرکاری اسکولوں کے ہیڈ ٹیچرز اور نان ٹیچنگ سٹاف حاضر رہیں گے، کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اپنائی جائیں گی، اینٹی ڈینگی مہم پر عمل ہوگا، گھاس کی کٹائی اور صفائی کی جائے گی۔ سی ای او ایجوکیشن علی احمد سیان کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ۔ پیسکو میں ملازمین کی ترقیوں کا سلسلہ جاری، اسکیل 17 کے 95 ملازمین کو مستقل کر دیا گیا، جونیئر انجینئر، ریونیو آفیسر اور اسٹور مینیجر کو بھی ترقی دی گئی، نوٹیفیکیشن جاری۔ پیسکو میں کانٹریکٹ ملازمین کے لیے اچھی خبر، ملازمین کو مستقل کرنے کے لیے پیپکو کی ہدایات جاری، بل ڈسٹریبیوٹر اور میٹر ریڈر سمیت 773 ملازمین کی لسٹیں تیار۔ اور سٹی 41 کی چوتھی سالگرہ، فیصل آباد ڈویژن بھر کے سیاسی، سماجی، مذہبی رہنماؤں سمیت سرکاری اعلیٰ افسران کی طرف سے نئی خواہشات کا اظہار۔ ڈویژن بھر کی نامور اہم شخصیات نے مسائل اجاگر کرنے پر سٹی 41 کی کاوشوں پر خراج تحسین پیش کیا۔